یہ پڑھنے والے سب ہیں، آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اور تم قیامت کے دن اپنے کیے کے پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ تو جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، کامیاب ہو گیا وہ۔ اور دنیا تو ایک دھوکہ کی چیز ہے۔ یہ آج ہم دیکھیں گے کہ حسن خاتمہ کس کو کہا جاتا ہے، حسن خاتمہ سے کیا مراد ہے۔ کیا حسن خاتمہ یہ ہے کہ کوئی آدمی میدان جنگ میں شہید ہو جائے؟ کیا حسن خاتمہ یہ ہے کہ کوئی آدمی حج کرتے ہوئے مر جائے؟ کیا حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں مر جائے، یا اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے پڑھ رہا اور پھر اس کی موت آئے؟ یہی حسن خاتمہ ہے۔ تو عمومی طور پر یہ کہا جائے گا کہ یہ حسن خاتمہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو دنیا کے سب سے افضل، سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اپنے بستر پر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اپنے بستر پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موت بستر پر ہوئی۔ خالد بن الولید، جس کو سیف اللہ کا لقب ملا، اتنی جنگوں میں شریک ہوئے، کامیابی حاصل کی، لیکن پھر بھی موت بستر پر آ کر کی ہوئی۔ حسن خاتمہ سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کی موت اس وقت آئے کہ جب وہ شرک سے پاک و صاف ہو۔ شرک سے پاک و صاف ہو کر کے اگر کوئی مرتا ہے تو اس کی موت اچھی موت مانی جائے گی، اس کی موت کو حسن خاتمہ کہا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا تو اسی کے لیے امن و امان ہے، اسی کے لیے سلامتی ہے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی کامیاب ہے۔ تو جو شخص شرک سے بری ہو کر کے مرتا ہے، شرک سے دور ہو کر کے مرتا ہے، تو اس کی موت اچھی موت مانی جائے گی۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی موت اس وقت آئے جب وہ نفاق سے پاک و صاف ہو، چاہے وہ نفاق عملی ہو چاہے نفاق اعتقادی ہو۔ نفاق اعتقادی سے مراد، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوتے اور اوپر سے اسلام ظاہر کرتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ تو منافق اگر اعتقادی ہے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، لیکن عملی منافق اگر ہے، عملی منافق سے مراد جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ،
کہ جب جھگڑے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو ایک شخص نفاق سے بری ہو کر کے مرتا ہے تو اس کی موت اچھی موت مانی جائے گی۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی دین پر قائم رہتے ہوئے مرے، اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ دین کو پکڑا ہوا تھا، پھر اگر وہ مرتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، قائم رہے، تو اس کے پاس فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، بشارت سناتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے جنت کے اندر، یا جنت کے بارے میں جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کے بارے میں اسے بتلایا جاتا ہے۔ تو ایک شخص اگر استقامت اختیار کرتے ہوئے مرتا ہے تو اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھ کر کے مرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ نیک ارادہ لے کر کے مرے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، بہتر کا معاملہ کرے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے 3 دن پہلے فرما رہے تھے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، کہ تم میں سے کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھے بغیر نہ مرے۔ تو اگر ایسی حالت میں اگر کسی کی موت آتی ہے تو اس کی موت نیکوکار والی موت ہوگی۔ حسن خاتمہ سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اس وقت مرے، اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تھا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جی، حسن خاتمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہوئے مرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے مرے تو ایسے شخص کا انجام انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کیا۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور یہ لوگ رفقا کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ بدعتوں سے پاک صاف ہو کر کے مرے۔ ایک شخص کی موت اس وقت آئے کہ وہ بدعتوں سے پاک صاف تھا، دور تھا، بری تھا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہ نبی آپ بتلا دیجئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اعمال کے اعتبار سے نقصان میں اور گھاٹے میں، خسارے میں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنی پوری زندگی کو، پوری کوشش کو دنیا میں لگا دی، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم یہ اچھا کر رہے ہیں، جبکہ اس کا سارا کیا کرایا بیکار ہو گیا۔ بدعتی اگر عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو مردود ہے۔ تو ایک آدمی بدعت سے پاک ہو کر کے مرتا ہے تو اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی تقوی اختیار کیے ہوئے سچا ہو کر کے مرے، دنیا کے اندر سچ بولتا تھا، دنیا کے اندر متقی اور پرہیزگار تھا، پھر اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ، سچ بولنے والوں میں سے بن جاؤ۔ تو اگر ایسی حالت میں کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک شخص مسلمانوں کے مال، اس کی عزت اور اس کی جان وغیرہ سے ہلکا ہو کر کے مرے، کسی کا حق نہ لیا ہو، کسی کا مال نہ لیا ہو، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کی ہو، تو پھر اگر مرتا ہے تو اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے درمیان یا ہمیں مفلس وہ ہے جن کے پاس روپیے اور سامان وغیرہ نہ ہو۔ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے جن کے پاس روپیے پیسے مال نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مفلس وہ ہے ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، کہ میری امت کے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، حج یا زکوٰۃ سب کے ساتھ آئیں گے، لیکن کام ان کا کیا تھا دنیا میں؟ ان کے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی، ان کو گالی دی تھی، اس کو اس نے قتل کیا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کا حق لیا تھا۔ تو سامنے والے کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے دی جائیں گے۔ اگر فیصلہ ہونے سے پہلے اگر ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ لا کر کے ان کے سر پر لاد دیا جائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر ایک شخص دوسرے کے حقوق سے بری ہو کر کے مرتا ہے تو اس کی موت اچھی موت مانی جائے گی، اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔ جی، اچھی موت اس موت کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا تھا، دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرتا تھا، ایک آدمی بے نمازی ہو کر کے مرے تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ اس کی موت اچھی موت ہوئی ہے؟ دنیا میں نمازی تھا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ تھا، پھر مرتا ہے تو اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گدھا پر بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اوپر بندوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اس کو اللہ عذاب نہ دے۔ اس حالت میں اگر کوئی مرتا ہے تو اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔ جی، حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر کے مرے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو، دوسروں کے حقوق سے آپ بری ہو کر کے مرے۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے سارے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے، کسی کا حق لیا تھا تو اس کو وعدہ کر دے، پھر اگر اسی حالت پر اس کی موت ہوتی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ حسن خاتمہ والی موت ہے، اس کی موت اچھی موت ہوئی ہے۔ تو حسن خاتمہ میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے بے عیب دلی کر کے ملے گا اسی کے لیے کامیابی ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن مال اور اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں، جو اللہ کے پاس بے عیب دل لے کر کے جائے گا اسی کے لیے کامیابی ہے،
اسی کے لیے کامرانی ہے۔ تو اگر ایک آدمی دنیا کے اندر گناہ پہ گناہ کرتا تھا، اللہ سے توبہ استغفار بھی نہیں کیا، بے نمازی تھا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا، نہ تو اللہ کے حقوق کو ادا کرتا تھا نہ بندوں کے حقوق کو ادا کرتا تھا، تو ایسا شخص اگر مرتا ہے تو اس کی موت کو حسن خاتمہ نہیں کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا۔ حسن خاتمہ کے سلسلے میں حدیث میں کچھ روایات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ہیں۔ اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ حسن خاتمہ کے سلسلے میں حدیث میں کچھ نشانیاں ہیں جس کے بارے میں آیا ہے کہ اگر اس حالت میں یا یہ کرتے ہوئے آدمی مرتا ہے تو ہم اس سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ ان کی موت اچھی موت ہوئی ہے، لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ ایک انسان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں بتلا دیتے، آپ کو وہی کے ذریعے سے خبر مل جاتی تو آپ بتلا دیتے تھے کہ فلاں آدمی جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر اتنا جان لے کہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرنے سے پہلے جو گناہ کرتا تھا اور جس کام سے اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس کام سے وہ باز آ جائے، رک جائے اور پھر وہ اعمال انجام دے، وہ کام کرے کہ جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور پھر اسی پر اگر اس کی موت آتی ہے تو اس کی موت حسن خاتمہ والی موت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسن خاتمہ والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔